شاید سبھی کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوں گی. آپ نے بہت سارے لوگوں کی سٹوری دیکھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ کو یقین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ واقعی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن آپ کی نہیں ہو رہی ہے. آپ کی چاہت جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ کے سامنے دعا سے ریلیٹڈ, امید سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے جس کو آپ نے سرچ نہیں کیا اور وہ آپ کے سامنے آ گئی, جیسے اگر یہ ویڈیو آپ نے سرچ نہیں کیا ہے اور آپ کے سامنے آ گئی ہے, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں. بس تھوڑی سی آپ کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے, تھوڑا آپ کو اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اور شدت سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ سائن انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتے ہیں, جن کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اور مانگے اور چاہے. ورنہ دنیا میں تو بہت ہزاروں لوگ ایسے پڑے ہیں کہ جن کے لیے اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ سے مانگے. تو آپ تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے, تو آپ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ تو اسی طرح کی آج کی ہماری ایک میریکل سٹوری ہے جو کہ بہت زیادہ انسپائرنگ میریکل سٹوری ہے. یہ سسٹر جو کہ اپنی امید, جو چیز کی امید انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لگائی تھی, اس میں بالکل نا امید ہو چکی تھی. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جو ان کا انٹرویو تھا وہ بہت زیادہ خراب گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو جو تھوڑی بہت امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں کہ اب تو شاید جو میرا کام بننا ہے وہ بنے گا ہی نہیں. لیکن پھر بھی تہجد, استغفار اور سورہ بقرہ کی برکت کی وجہ سے ان کا کام بن گیا. اور ایسا ان کا کام بنا الحمدللہ کہ اس کالج کے ٹیچر نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہوا ہے یہ پہلی بار اس کالج کی ہسٹری میں ہوا ہے. تو بہت پیاری انسپائرنگ سٹوری ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہ سسٹر کہتے ہیں السلام علیکم, یہ میری سٹوری ہے جو کہ سورہ بقرہ اور استغفار سے ریلیٹڈ ہے. کہتی ہیں کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا, اور وہ ایسا یونیورسٹی ہے مطلب کہ جہاں پر ایڈمیشن لینا آسان نہیں ہوتا ہے. اور اس یونیورسٹی کے کچھ رولز ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ ہر سال صرف اور صرف 15 یعنی کہ 15 اسٹوڈنٹس کو ہی لیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لیتے ہیں. تو کہتی ہے ہوا کچھ یوں کہ میں روز ہی سورہ بقرہ اور استغفار پڑھتی رہتی تھی روزانہ ریگولر عشاء کی نماز کے بعد, اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. اور اسی کے ساتھ میں تہجد بھی ریگولر پڑھ رہی تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے وہاں پر ایڈمیشن لینے کا ٹیسٹ دیا تو میرا جو ٹیسٹ تھا وہ ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا, بہت اچھا میرا ٹیسٹ گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو سلیکشن ہوتے ہیں نا وہ انٹرویو میں ہوتے ہیں, مطلب وہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں انٹرویو بھی دینا پڑتا ہے. اور جب میرا انٹرویو تھا نا جو وہ بہت زیادہ خراب گیا تھا, بہت برا گیا تھا. کہتی ہے مطلب میں نے بالکل بھی صحیح سے آنسر نہیں دیے تھے, اور میں اس دن بس نا امید ہو کر گھر واپس آ گئی, اور مجھے لگا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب میرا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا. اور بس میں پھر نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی کہ اب بس میرا آج یہاں پر لاسٹ ڈے ہے, اس کے بعد میں اس یونیورسٹی میں نہیں آ پاؤں گی, اور نہ جانے کتنی نا امید والی چیزیں میں نے سوچی. لیکن اس وقت بھی کہیں نہ کہیں دل میں اللہ تعالیٰ سے امید تھی, تو میں دعائیں تو کرے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. اور پھر میں اسی کے ساتھ میرٹ لسٹ کا ویٹ کر رہی تھی. امید تو مجھے نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کروا سکتے ہیں, کیونکہ انٹرویو میرا بہت برا گیا تھا, تو اس وجہ سے مجھے امید نہیں تھی. اب جو میرٹ لسٹ لگنی تھی, جس ڈیٹ پہ لگنی تھی, وہ ڈیٹ پوسٹ پون ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے میرٹ لسٹ بہت ٹائم کے بعد لگائی, بہت لمبا ویٹ کرنا پڑا اسٹوڈنٹس کو. اس کے بعد انہوں نے میرٹ لسٹ لگائی. اب جب انہوں نے میرٹ لسٹ کو لگایا تو اس میں کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرا نام بھی آ گیا تھا. کہتی ہیں آپ یقین نہیں مانیں گی آپ ہی کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ اتنا خراب میرا انٹرویو گیا تھا, میں صحیح سے آنسر نہیں دے پائی تھی, اس کے باوجود میرٹ میں مجھے ایڈ کر لیا گیا. اس کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوئی, میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر جب میں فرسٹ ڈے کلاس میں گئی نا, تو جو ٹیچر تھے وہاں کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہوا ہے یہ اس یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یونیورسٹی والوں نے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا ہے. کہتی ہیں کہ وہ ٹیچر بتا رہے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی رولز کو چینج کیا گیا ہو. کہتی ہیں میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہوئی, حیران بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میری دعا کو قبول کیا. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنی ڈریم یونیورسٹی میں آج ایجوکیشن لے رہی ہوں. میں اس ایجوکیشن سے اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں خیر اور عافیت والا علم حاصل کروں. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ,
جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہی سنتے ہیں. ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ دعا کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ آپ کی دعا جیسی ہے ویسی قبول کر لی جاتی ہے، جس کے لیے آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ کہ آپ کو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ آپ کی ہٹا دی جاتی ہے، وہ ٹال دی جاتی ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دعا ذخیرہ بنا کے رکھ لی جاتی ہے اور آپ کو اس کو آخرت میں دیا جائے گا کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے یہ اس کا صلہ ہے. اور انسان جب آخرت میں اپنی دعاؤں کے صلے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو پھر ہم کیوں ایسے نا امید ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مسلمان چنا ہے، بہترین دین ہمیں دیا ہے، تو اس بہترین دین کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہتر کیجئے، اپنی دعاؤں کو بہتر کیجئے. آپ کو دعا مانگنا نہیں آتی؟ کچھ لوگ ہیں جو کہ مجھے پرسنل میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ باجی ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم سے دعا میں رویا نہیں جاتا. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اپنے تعلق بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تعلق اس طرح بہتر ہوگا کہ اپنے دن کا سارا شیڈیول جیسے اپنے فرینڈ، اپنے ہسبینڈ، اپنے وائف، اپنے بچوں سے شیئر کرتے ہیں نا کہ ارے آج یہ ہوا تھا، ارے آج وہ ہوا تھا، بس ایسی ہی چیزیں اللہ پاک سے شیئر کرنا شروع کر دیں. اور یہ اپنا دن کا ایک ٹائم، ایک اسپیسیفک شیڈیول بنا لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بات ضرور کرنی ہے. جب اگر آپ اس طرح کا شیڈیول بنا لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہونے لگے گی، پھر محبت ہونے لگے گی، پھر آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بے انتہا مضبوط تعلق بن جائے گا. پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کسی بیسٹ فرینڈ کی، نہ کسی نارمل فرینڈ کی، نہ ہسبینڈ کی، نہ وائف کی، کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو صرف اور صرف یہ چیز کا یقین ہوگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اسے دنیا میں اور کیا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں گے. جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.